Assalamu alaikum all YouTubers, students and subscribers. Welcome to my channel. امید کرتا ہوں کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے. آج کی جو ٹاپک میں آپ کو پڑھانے جا رہا ہوں وہ ٹاپک ہسٹری آف کمپیوٹرز کے اوپر ہوگا. تو ٹاپک پڑھانے سے پہلے آپ کو پچھلے ٹاپک میں اگر کوئی چیز سمجھ نہیں آئی تو وہ آپ مجھ سے اوپنلی یہاں پہ کمنٹ کر کے پوچھ سکتے ہیں. تو چلیں آج کا ٹاپک شروع کرتے ہیں. تو بات شروع کرتے ہیں کمپیوٹر کی. کمپیوٹر کو ایجاد کیوں کیا گیا؟ جی سر آپ کو پتہ ہے جی نیسیسٹی از دی مدر آف انوینشن. ضرورت ایجاد کی ماں ہے. انسان کو ایسی ایک ڈیوائس کی ضرورت تھی کہ جو ود ان سیکنڈز کیلکولیشن کر کے پرفارم کر سکے. تو اس ٹائم پہ انہوں نے اس طرح کی ڈیوائس کا بنانے کا سوچا اور پھر انہوں نے آخرکار وہ ڈیجیٹل کمپیوٹر بنا ہی لیا. لیکن اس کو بنانے سے پہلے مختلف ڈیوائسز پہلے بنی. ان میں سے سب سے پہلی جو ڈیوائس تھی وہ ابیکس ڈیوائس تھی جو کہ 5000 سال پہلے بنائی گئی. ابیکس ڈیوائس جو تھی اس کے اندر مختلف بیڈز تھے جو کہ ہاریزنٹل کالمز ڈیوائس میں استعمال کیے جاتے تھے. بیڈز کا مطلب موتیوں کی مالا ہوتی تھی اور ان بیڈز کے اوپر مختلف کیلکولیشن کی جاتی ایڈیشن کی جاتی تھی. مختلف راڈز ہوتے تھے, ووڈن ریک ہوتا تھا, ایک لکڑی کا ریک ہوتا تھا, اس کے اندر وہ کالم وائز بیڈز موجود ہوتے تھے اور ان کو پھر استعمال کیا جاتا تھا کیلکولیشنز کرنے کے لیے. زیروز, ٹینز, ہنڈریڈ اس طرح ہوتے تھے. تو ان بیڈز کی بیس پر یہ سارا کام پرفارم کیا جاتا تھا. نیکسٹ جو اس کے بعد ڈیوائس بنائی گئی وہ ایک سائنٹسٹ ہے جان نیپیئر بونز. یہ اسکاٹش سائنٹسٹ تھے, میتھمیٹیشینس تھے. انہوں نے یہ ڈیوائس بنائی اور اس ڈیوائس کا مین مقصد ان کا یہ تھا کہ لاگریدم ٹیبلز کو انٹروڈیوس کرانا تھا. ان کا لاگریدم ٹیبلز کو انٹروڈیوس کرانے کا طریقہ کار یہ بھی ایک راڈز ہوتے تھے, راڈز کی بیس پر کیلکولیشنز کی جاتی تھی. یہ بہت زیادہ تر لوگ استعمال کرتے تھے اس ٹائم پہ. جو اکاؤنٹنٹس والے ہوتے تھے یا بک کیپرز ہوتے تھے جو بک رکھتے تھے, بک سیل کرتے تھے, وہ اپنے سسٹم اس کا ریکارڈ مینٹین کرنے کے لیے یہ ڈیوائس استعمال کرتے تھے. جان نیپیئر نے ایک جو کہہ سکتے ہیں کہ لاگریدم ٹیبلز کو انٹروڈیوس کرایا اور اس کا ایک سلائڈ رول تھا. سلائڈ رول کو انٹروڈیوس کرایا تھا. اس کے اندر مختلف آپ کہہ سکتے ہیں کہ لاگریدم ٹیبلز کی فارم میں وہ ڈیٹا کو اسٹور کر کے دکھایا جاتا تھا. اسکیئر روٹس, اسکیئرز, کوسائن, سائن, یہ ساری چیزوں کا انٹروڈکشن یا انٹروڈیوس کس نے کرایا؟ جان نیپیئر نے انٹروڈیوس کرایا تھا. اور یہ مڈ 17th سینچری کے اندر ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ ابیکس کے بعد 17th سینچری کے اندر سب سے پہلے لاگریدم ٹیبلز کے اوپر کام کیا گیا تھا. اچھا جی, اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں جی بلیزی پاسکل بھی ایک فرینچ میتھمیٹیشین تھا اور اس نے 1642 کے اندر اس نے ایک ڈیوائس ایجاد کی تھی اور اس ڈیوائس کے اندر مختلف میٹل کے ویلز استعمال کیے جاتے تھے اور ہر میٹل ویلز کے اوپر ایک ڈیجٹ تھا 0 سے لے کے 9 تک اور بیسک ایڈیشن اور سبٹریکشن کے لیے یہ استعمال کی جاتی تھی ڈیوائس. اب اس میں ایک ڈیفیکٹ یہ تھا کہ اس کے اندر ملٹیپلیکیشن اور ڈویژن نہیں تھا اور ساتھ ساتھ یہ ایگزیکٹ پریسیجن کی بیس پر ایگزیکٹ آپ کو ریزلٹ ڈیوائس نہیں دیتی تھی. تو جس وجہ سے یہ اتنی زیادہ استعمال نہیں کی گئی. تو اس کے اندر جو میٹلز ویل استعمال کیے تھے, ہر ویل کے اوپر میٹل کے اوپر ایک ڈیجٹ ہوتا تھا 0 سے لے کے 9, لیکن اس کے اندر ڈویژن اور ملٹیپلیکیشن نہیں تھی. پھر اس کے بعد جی وان لیبنیٹیز ایک سائنٹسٹ تھا, یہ جرمن سائنسدان تھا. اس نے پاسکل کی جو کیلکولیٹر ڈیوائس اس نے بنائی تھی جس کے اندر سبٹریکشن ایڈیشن نہیں ہو سکتی تھی, اس کو بہتر کیا اور اس کے اندر اس نے ایڈیشن سبٹریکشن کے ساتھ ساتھ ملٹیپلیکیشن اور ڈویژن کو بھی انٹروڈیوس کرایا جو کہ پاسکل کی ڈیوائس کیلکولیٹر جو ہے پاسکلائن کیلکولیٹر سے بہتر ڈیوائس مانی جانے لگی. تو یہ اس نے ڈیوائس جو تھی لیبنیٹیز نے 1694 کے اندر اپنی کیلکولیٹنگ ڈیوائس انٹروڈیوس کرائی تھی.
اسی طرح نیکسٹ جو آپ کو چارلس بابیج سائنٹسٹ کے بارے میں بتاؤں، جو کہ آپ لوگوں نے پڑھا بھی ہوگا موسٹلی اسٹوڈنٹس نے، کہ ان کو فادر آف کمپیوٹرز کہا جاتا ہے، اور انہوں نے 1822 کے اندر ایک ڈیوائس بنائی تھی ڈفرینس انجن کے نام سے، اور یہ ڈیوائس جو تھی یہ بیسیکلی اسٹیم پاور کے اوپر کام کرتی تھی، اور یہ آٹومیٹک ڈیوائس تھی، یہ مختلف نمبرز کے ٹیبلز فائنڈ کرنے کے لیے استعمال کی جاتی تھی۔ پھر اسی طرح 1834 کے اندر انہوں نے اینالیٹیکل انجن ایک انٹروڈیوس کرا، اور اینالیٹیکل انجن جو تھا بہت تیزی سے یہ ڈیوائس کام کرتی تھی، پروسیسنگ اسپیڈ اس کی بہت زیادہ تیز تھی، اور مختلف ماڈرن کمپیوٹرز آج کل جتنے استعمال کیے جا رہے ہیں تو وہ سارے کے سارے اس اینالیٹیکل انجن کے اوپر کام کر رہے ہیں، اور اس کے اندر مختلف پروگرامز کو، کمپیوٹر کے اندر مختلف پروگرامز کو کنٹرول کرنے کے لیے یہ ڈیوائس استعمال کی گئی تھی۔ اگلی بات کریں، ایک پروفیسر تھے ایٹنوسوف، یہ لووا یونیورسٹی کے اندر پروفیسر تھے، انہوں نے ایک الیکٹرانک کمپیوٹر انٹروڈیوس کرا، اور اس کے اندر انہوں نے کمپیوٹر کے اندر مختلف الجبرا کی ٹیکنیکس امپلیمنٹ کی تھی سرکٹس کے اندر۔ اسی طرح اس کے بعد جارج بولی، جو کہ میتھمیٹکس کے اندر آپ نے سنا بھی ہوگا، بولین کے طور پہ ٹاپک پڑھایا جاتا ہے، تو جارج بولی نے اسی پروفیسر کی بیس پر انہی کی ٹیکنیکس کو، جو انہوں نے کیلکولیٹنگ ڈیوائس بنائی تھی جس کے اندر انہوں نے جتنے بھی سرکٹس تھے وہ سارے الجبرا ٹیکنیکس کو امپلیمنٹ کی تھی، اس کو سمپل کر دیا 0 اور 1 کی فارم میں۔ اور جارج بولی کا سمپل رول یہ تھا کہ جو بھی انفارمیشن آپ کو دکھائی جائے گی میتھمیٹیکل ایکویشن، یا وہ آنسر اس کا ٹرو ہوگا، یا وہ آنسر اس کا فالس ہوگا، 0 ہوگا یا 1 ہوگا۔ پھر اس کے بعد بات کرتے ہیں مارک 1 کمپیوٹر کی، یہ 1937 سے 44 تک اس کے اوپر کام ہوا، اور 1944 کو یہ انوینٹ کیا گیا۔ اس کے اندر جو سائنٹسٹ ہاورڈ آئیکن، یہ ہاورڈ آئیکن جو تھا ہارورڈ یونیورسٹی میں پڑھتا رہا تھا، اور اس نے ہارورڈ یونیورسٹی کے اندر یہ کام کیا تھا، اس نے آئی بی ایم والوں کے ساتھ مل کر یہ ڈیوائس بنائی تھی۔ یہ فرسٹ الیکٹرانیکل میکینیکل کمپیوٹر تھا، اور اس کا نام مارک 1 رکھا گیا۔ اب اس کے اندر ہوتا کیا تھا، یہ کمپیوٹر بیسیکلی پہلے جو 10 ڈیجٹس تھے ان کو 5 سیکنڈز کے اندر ملٹیپلائی کر کے دکھا دیتا تھا، جو پہلے 10 ڈیجٹس تھے ان کو 5 سیکنڈز کے اندر ملٹیپلائی کر کے اس کا ریزلٹ دکھا دیتا تھا۔ لیکن اس کا نقصان اس کا یہ تھا کہ ایک تو یہ سائز میں بھی بہت ہیوی تھا، اور مطلب سائز کے لحاظ سے زیادہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ سائز کے لحاظ سے بہت ہیوی تھی، اس وجہ سے یہ استعمال نہیں کیا گیا۔ لیکن اسی کے بعد ایک اور ڈیوائس، اینیک ڈیوائس انٹروڈیوس کی، وہ 1943 سے 46 کے درمیان اس کے اوپر کام کیا گیا۔ اور اینیک اس لیے اسے کہتے ہیں، اسے الیکٹریکل نومیریکل انٹیگریٹر اینڈ کیلکولیٹر کہا جاتا ہے، الیکٹریکل نومیریکل انٹیگریٹر اینڈ کیلکولیٹر کہا جاتا ہے۔ یہ پہلے جنرل پرپز الیکٹرانک کمپیوٹر ڈیوائس تھی، جو کہ جان ولیم نے اور ایکڈ نے 1946 کے اندر، میں نے کہا 1943 سے 1946 کے اوپر اس کے اوپر کام کیا گیا۔ تو ان جان ولیم اور جان ایکڈ نے مل کر یہ بنایا تھی یہ ڈیوائس 1946 کے اندر۔ اس کا سائز بہت بڑا تھا، اور یہ ویٹ میں بہت ہیوی ڈیوائس مانی جاتی تھی، اور یہ پاور کنزمپشن اس کی بہت زیادہ تھی، مطلب 140 کلو واٹس کی یہ پاور کنزیوم کرتا تھا۔ لیکن اس کے اندر ایک کام یہ تھا کہ یہ 5000 ایڈیشنز، مطلب آپ کہہ سکتے ہیں کہ اگر وہ کیلکولیشنز پرفارم کرنا ایڈیشنز کی بیس پر، تو ود ان 1 سیکنڈ 5000 ایڈیشنز یہ 1 سیکنڈ کے اندر کمپیوٹر پرفارم کر سکتا تھا۔ اور اس کے اندر ٹیکنیک استعمال جو کی جاتی تھی ڈیسیمل سسٹم، مطلب یہ جو سسٹم تھا یہ ڈیسیمل سسٹم کے اوپر کام کرتا، یہ ڈیوائس ڈیسیمل سسٹم کے اوپر کام کرتی تھی، ڈیسیمل مطلب 10۔ پھر اس کے بعد یہ IBM 650 ایک کمپیوٹر آیا جی، IBM 650 IBM والوں نے 1955 کے اندر انٹروڈیوس کرا، اور یہ اس کا ڈیزائن کرنے کا مقصد یہ تھا کہ یہ سارے کا سارا کام میگنیٹک ڈرمز کے اوپر کرتا تھا، مطلب ساری ٹیکنالوجی میگنیٹک ڈرمز کے اوپر پرفارم کی جاتی تھی۔ اس کے اندر جو ڈیٹا ریڈ کیا جاتا تھا، مختلف 5 کارڈز ہوتے تھے، اس کے اندر ڈیٹا موجود جو ہوتا تھا اس کو ریڈ کیا جاتا تھا۔ کیلکولیشنز کی اگر بات کریں تو یہ کیلکولیشنز بہت زیادہ تیزی سے پرفارم کرتا تھا، ود ان ملی سیکنڈز۔ تو اس میں ایک پرابلم جو مختلف ڈیوائسز میں ہے لیکن اس میں نہیں ہے، وہ پرابلم اس میں کون سی نہیں ہے کہ اگر آپ کوئی بھی کیلکولیشنز پرفارم کر رہے ہیں تو اس کے اندر کہیں پہ پرابلم ایرر آ جاتا تھا تو یہ ڈیوائس کو بخود ری اسٹارٹ ہو جاتی تھی، مطلب وہاں سے ایررز کو آپ کو دکھایا بھی جاتا تھا، بتا دیا تھا، لیکن دوبارہ وہیں سے وہ ڈیوائس ری اسٹارٹ ہو جاتی تھی، اور وہاں سے دوبارہ نئے کام نئی کیلکولیشنز کی جاتی تھی۔
پچھلے کمپیوٹرز کے اندر وہ دوبارہ کیلکولیشن جب ایررز آپ کو خود ڈھونڈنے پڑتے تھے, ملتے ہی نہیں تھے. لیکن اس میں یہ تھا کہ جہاں ایرر آتے تھے وہاں پہ ڈیوائس رک جاتی تھی, دوبارہ ری اسٹارٹ کی جاتی تھی. پھر آئی بی ایم کے بعد ایپل کے کمپیوٹرز آئے. یہ ایپل کے اندر پہلا ایک ایپل 1 کمپیوٹر جو آپ کو پتہ بھی ہے کہ جی اسٹیو جابس کے بہت فیمس بندہ ایپل کا, ایپل کمپنی کے اندر انہوں نے جو کام کیا تھا اسٹیو جابس نے اور اسٹیو وانزک, انہوں نے 1977 کے اندر ایپل 1 کمپیوٹر کو انٹروڈیوس کرایا تھا, جو کہ بہت زیادہ اس کی اسپیڈ تھی, کیلکولیشن بہت ہی زیادہ تیزی سے پرفارم کرتا تھا. لیکن اس کے اندر گرافیکل یوزر انٹرفیس مطلب کلر اسکرین نہیں تھی, یہ کلر ڈسپلیز نہیں دکھاتا تھا. لیکن اس کے بعد انہوں نے ہی اسی کو ایک اور کمپیوٹر کو اس کے اوپر کام کیا ایپل 1 کے اندر, اور پھر ایپل 2 انٹروڈیوس کرایا جو کہ بیسیکلی کلر ڈسپلیز آپ کو دکھاتا تھا, اور وہ بہت زیادہ فیمس بھی ہوا اور بہت زیادہ لوگوں نے اس کو استعمال کیا. بہت سمپل سا تھا, اس کو استعمال کرنے کا طریقہ بہت آسان تھا, بہت سے زیادہ لوگ اس کو آسانی سے استعمال کرتے تھے, ان کو پسند بھی یہ ڈیوائس آئی تھی. تو یہ امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی. ایک چھوٹا سا ہسٹری کا کمپیوٹرز کا ٹاپک تھا, لیکن کچھ اسٹوڈنٹس کہیں گے سر یہ تو بہت آپ چھوٹا کہہ رہے ہیں, چھوٹا تو نہیں ہے, لیکن کیا کریں گے یہ ہسٹری آپ کو بتانی پڑتی ہے. ہسٹری ابھی بھی میں نے بہت چھوٹی چھوٹی چیزیں بتائی ہیں, اس میں ڈیٹیل میں نہیں گیا کہ کس طرح وہ بیٹس کام کرتے ہیں, کس طرح آئی بی ایم والوں نے پہلے کیا ٹیکنالوجی امپلیمنٹ کی, کتنے سیکنڈز کے اندر کتنا کیلکولیشن مختلف کمپیوٹرز یونیویک کے اندر ہوا یا ENIAC کے اندر کس طرح کیلکولیشنز پرفارم ہوئی, چارلز بابیج نے کیسے کام کیا. تو یہ میں نے ڈیٹیل میں نہیں بتایا, تو شارٹ کٹ طریقہ تو پھر ٹاپک بہت بڑا بن جانا تھا, ابھی بھی بہت بڑا بن گیا ہے. لیکن اگر کوئی چیز آپ کو سمجھنی ہے تو اوپنلی آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں, اور کائنڈلی ویڈیو پوری دیکھا کریں. آپ آدھی ویڈیو دیکھتے ہیں اور وہی پچھلی طرح آپ کو میں نے پچھلی طرح بھی آپ کو بتایا تھا کہ بہت سے اسٹوڈنٹس پھر وہی سوال پوچھتے ہیں, حالانکہ وہ سوال ان میں جواب میں نے دیے ہوئے ہوتے ہیں, وہ پوری ویڈیو نہیں دیکھتے. پوری ویڈیو دیکھا کریں تاکہ وہ چیز آپ کو وہاں سے سمجھ آئے. اس کے باوجود پھر بھی نہیں سمجھ آتی, پھر آپ مجھ سے بے شک پوچھ سکتے ہیں ٹو دا پوائنٹ ٹاپک کے اوپر. تو امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی. اگر یہ پسند آئی تو لوگوں کے ساتھ بھی شیئر کریں, اپنے دوستوں کے ساتھ بھی, اور ان کو آپ کائنڈلی لکھا کریں. جو ڈیٹس ہوتی ہیں نا, یہ میں تو ساتھ امیجز بھی لگا دیا کروں گا اور اس کے اوپر بھی, تو آپ دوبارہ اس کو دیکھ سکتے ہیں, ساتھ ڈیٹ لکھ لیا کریں. ڈیٹس آپ کے لیے زیادہ امپورٹنٹ ہوتی ہے ایم سی کیوز کے لحاظ. کمپیوٹر فیلڈ کے اندر کمپیوٹر کی ہسٹری جب پڑھائی جاتی ہے, لیکن بہت سے ہمارے پاکستانی سسٹم ایسے ہمیں وہ ہسٹری پڑھائی نہیں جاتی ڈیٹیل میں, اور کچھ ٹیچرز ایسے ہوتے ہیں وہ ہسٹری میں جاتے ہی نہیں, کہتے چھوڑو جی اس کو کیا کروں. لیکن ہر چیز کی کوئی ہسٹری ہوتی ہے, تو وہ ہسٹری آپ کو پڑھنی پڑتی ہے. تو ہسٹری کی بیس پر ہی آگے سارا کام کیا جاتا ہے. تو ہسٹری اگر نہیں پتا تو آپ کو اس سسٹم کا یا اس ڈیوائس کا پڑھنے کے اس سبجیکٹ کا پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. فزکس ہو, کیمسٹری ہو, کوئی بھی ہو, میں تو ہر ایک کی ہسٹری ہوتی ہے, تو اس طرح ہسٹری آپ کو پتا ہونی چاہیے کمپیوٹر کی بھی. تو یہ لکھ کے چیز آپ نوٹ کیا کریں, تو انشاءاللہ آپ کو یہ چیزیں سمجھ آئیں گی. تب تک ایک میں نئی ویڈیو بھی بناؤں گا, ایک اس کے اندر آپ کو بہتر چیزیں بھی تاکہ فراہم کروں. میں بورڈ کے اوپر بھی اب چیزیں یہ پڑھانا شروع کروں گا, تو کچھ کام بورڈز کے لیے بھی ہوتا ہے, صرف اسی طرح ایکسپلین نہیں کروں گا. بورڈ میں بھی انشاءاللہ کچھ نیکسٹ ویک کے اندر یہ ویڈیوز میں بناؤں گا. تو انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں آپ سے ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے اللہ حافظ.